نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، میں عظمیٰ نسرین حاضر ہوں ایک نئے اسلامک ویلاگ کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمیٰ ویلاگز یوٹیوب چینل۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے ہمیشہ ہم پر رہیں۔ ویورز آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ بہت اہم ہے، اور بحیثیت مسلمان اس بات کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہو کہ ہمارے جو بنیادی جو ہماری چیزیں ہیں ان کے متعلق ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے میت کو غسل دینے کا شریعت میں حکم، یعنی میت کو جو غسل دینا ہے وہ شریعت اس کے متعلق کیا حکم دیتی ہے، یہ آج کا میرا ٹاپک ہے، اس پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ ویورز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں یا پورے گاؤں میں ایک ہی عورت جانتی ہوتی ہے جیسے کہ عام طور پر مولوی صاحب جو ہوتے ہیں، مسجد کے امام صاحب جو ہوتے ہیں، ان کی زوجہ جو ہوتی ہے وہی جانتی ہوتی ہے کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اور جب اس طرح محلے میں یا گاؤں میں اس طرح 2 سے 3 فوتگیاں ہو جاتی ہیں، یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات فوتگی ہو جاتی ہے اور امام صاحب کی بیگم نہیں ملتی، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ میت کو انتظار کروانا پڑتا ہے، اور کافی دیر جو ہے ان کا انتظار کرنے کے بعد جو ہے پھر کسی نہ کسی ایسے بندے کو سامنے آنا پڑتا ہے جو بیچارہ نہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہوتا ہے، نہ لیکن بس مجبوری کا نام شکریہ کہیں وہ غسل دے دیتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان یہ ہر مسلمان پہ کا حق ہے کہ وہ ان باتوں کو جانتا ہو، اور گھر میں اگر فوتگی ہو جاتی ہے تو کوئی بھی بیٹی جو ہے وہ اپنی والدہ کو غسل دے سکتی، بہن کو غسل دے سکتی، اسی طرح خالہ، پھوپھی، یہ عورتیں جو ہیں محرم رشتے وہ عورت کو غسل دے سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ قریبی رشتے جو ہیں وہ میت کو غسل دیں۔ اسی طرح اگر قریبی رشتے نہیں ہیں تو پھر آپ کی ہمسائی بھی آپ کو غسل دے سکتی ہے۔ اس طرح کوئی اور عورت بھی جو ہے جو جانتی ہو اس کے متعلق کہ غسل کا طریقہ کیا ہے اور غسل کس طرح سے دیا جاتا ہے، تو جو جانتی ہو وہ اس طریقے سے کوئی بھی عورت جو ہے وہ آپ کو غسل دے سکتی ہے۔ تو ویورز سب سے پہلے جب کفن کا سارا سامان آپ کے پاس مکمل ہو چکا ہے اور آپ غسل دینے والے ہیں، تو غسل دینے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ جو تختہ وغیرہ ہے جس کے اوپر میت کو لٹانا ہے اس کو سب سے پہلے لوبان یا اگربتی وغیرہ لے کے تو اس کی دھونی دے لیں، اور یہ دھونی جو ہے وہ 3 دفعہ یا 5 یا 7 دفعہ دی جائے۔ یہ جو تختہ ہے جس کے اوپر میت کو لٹانا ہے چاروں طرف سے اس کو جو ہے نا دھونی دے دی جائے، یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد اس تختے پر میت کو لٹا دیا جائے، اور میت کو لٹانے کے بعد اس کے جو کپڑے ہیں وہ اتارنے سے پہلے اگر عورت ہے تو اس کا یہاں سے گردن سے لے کر جو گھٹنے ہیں اس سے نیچے تک جو پنڈلیاں ہیں وہاں تک جو ہے نا کپڑا ایک پوری چادر جو ہے وہ ڈال دی جائے، پاک صاف چادر ہو وہ ڈال دی جائے، اور اگر مرد ہے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے یہ حصہ جو ہے اس کا ڈھانپ دیا جائے۔ اس کے بعد اس کے کپڑے اتارے جائیں، اور کپڑے اتارنے میں بھی یہ شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کپڑے اتارنے لگیں تو اس کا جو میت ہے اس کا جسم جو ہے وہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح سے کپڑے اتارے جائیں کہ چادر کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے تو جو ہے نا کپڑے اتار لیے جائیں۔ اسی طرح ویورز اگر نہلانے کی میت کو نہلانے کی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ نہلائیں تو پانی جو ہے وہ باہر کی طرف بہہ جائے گا، اور جیسے کہ عام طور پہ جگہ بنی ہوتی ہیں گھروں میں بڑے بڑے کھرے ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر نہلا لیا جائے اور یقین ہے کہ پانی جو ہے وہ باہر کی طرف نکل جائے گا اور کسی قسم کی جو ہے نا دقت نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں آپ اس طرح بھی نہلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر باقاعدہ کوئی جگہ نہیں بنی ہوئی تو آپ تختے کے نیچے ویورز ایک بڑا سارا گڑھا کھود لیں، تاکہ جو پانی ہے سارا وہ مستعمل پانی جو ہے وہ سارا اس گڑھے کے اندر جمع ہوتا رہے۔
اس طرح ویورز میت کو نہلانے کے لیے جو پانی آپ استعمال کریں گے، اس پانی کو سب سے پہلے جو ہے بیری کے پتے لے کے اس کو دھو کے صاف کر کے تو اس میں ڈال کے پانی میں تو اس کو اچھی طرح پکا لیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور پانی جو ہے وہ پکانے کے لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو پانی جو پکانے والا ہے وہ بھی پاک ہو اور پانی بھی پاک ہو، اور اسی طرح جو برتن جس میں آپ پکا رہے ہیں پانی، یعنی ابال رہے ہیں پانی، وہ بھی پاک ہو۔ اس کے علاوہ جتنے برتن جو ہیں میت کو غسل دینے کے دوران استعمال کیے جائیں گے، وہ تمام برتن بھی پاک ہوں، میت کو غسل دینے والے لوگ جو ہیں یعنی جو عورتیں ہیں وہ بھی پاک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کپڑے استعمال ہوں گے اس کے دوران وہ بھی پاک ہوں۔ اسی طرح ویورز میت کے پاس کوئی ناپاک انسان جو ہے نا وہ نہ آئے، اور نہ ہی کوئی ناپاک انسان جو ہے وہ ان میت کو غسل دے۔ اب ویورز میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مردے کو جو ہے وہ استنجا کرایا جائے۔ استنجا کروانے کے لیے عام طور پہ 2 سے 3 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات مٹی کے جو ہوتے ہیں ڈیلے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی استنجا کروایا جاتا ہے، بعض اوقات روئی کے ساتھ بھی جو ہے استنجا کروا لیا جاتا ہے، لیکن پانی کے ساتھ بھی استنجا کروا لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ جو نہلانے والی عورت ہوگی وہ اپنے ہاتھوں پہ جو ہے دستانے یا تو پہن لے، یا پھر اسی طرح پاک کپڑا جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ اچھی طرح لپیٹ لے، اور لپیٹ کے تو اس کے ساتھ میت کو جو ہے استنجا کروائے۔ میت کی رانوں اور استنجے کی جگہ پر نہ تو غسل کروانے والے کا ہاتھ پہنچے، اور مطلب ہاتھ نہیں لگنا چاہیے جسم کو، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو دیکھے جسم کو، اور جسم کو دیکھے بغیر جو ہے چادر کے نیچے سے ہی، جس چادر کے ساتھ جسم کو ڈھانپا ہوا ہے اس کے نیچے سے ہی استنجا کروا لیا جائے۔ میت کو استنجا کروانے کے بعد اس کو وضو کروایا جائے، اور وضو میں نہ تو کلی ہوگی اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالا جائے گا۔ وضو کروانے میں سب سے پہلے جو ہے وہ میت کا جو چہرہ ہے وہ دھویا جائے گا، اس طرح بازو جو ہیں وہ کونیوں تک دھوئے جائیں گے، اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے گا، اور پھر پاؤں دھو لیے جائیں گے، یہ وضو ہے۔ اگر 3 دفعہ روئی جو ہے وہ اس کو گیلا کر کے تو میت کے منہ کے اندر مار دی جائے، یعنی دانتوں کو اور مسوڑوں کو اچھی طرح مار دی جائے اور صاف کر دی جائیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ اسی طرح ناک کے نتنوں کو روئی کے گیلی کر کے تو وہ مار دی جائے اور ناک کو صاف کر لیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے۔ اگر ویورز میت جو ہے وہ اس پر غسل کرنا واجب تھا، یعنی جیسے حیض نفاس والی عورت ہے تو اگر اس کے اوپر اس طرح کی عورت کے اوپر غسل کرنا جو ہے وہ واجب تھا، تو ایسی عورت کو لازمی ہے کہ ایسی عورت کو روئی کے ساتھ اس کی کلی بھی کروائی جائے گی، یعنی روئی گیلی کر کے اس کے منہ کے اندر ماری جائے گی اور ناک کے اندر بھی ماری جائے گی، اور پورا مکمل جو ہے اچھی طریقے سے وضو کروایا جائے گا، اس کے بعد اس کو غسل دیا جائے گا۔ غسل میں ویورز سب سے پہلے جو ہے وہ میت کی کانوں میں، منہ میں اور ناک میں روئی ڈال لیں تاکہ پانی جو ہے وہ اندر داخل نہ ہو۔ اس کے بعد جو پانی آپ نے گرم کیا تھا، بیری کے پتے ڈال کر پکایا تھا، اس پانی کو اتنا کر لیں کہ وہ نیم گرم ہو جائے۔ جب نیم گرم ہے تو اس کے ساتھ اس کو نہلایا جائے، جیسے جو زندہ انسان ہے وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی پانی جو ہے وہ میت کو نہلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح ویورز میت کو وضو کروانے کے بعد اس کا سر جو ہے وہ دھویا جائے، اچھی طرح سارے بال گردن کے نیچے سے نکال کے باہر کر لیے جائیں اور ان کو اچھی طریقے سے دھو دیا جائے۔ آپ اس کے اوپر دھوتے وقت بیسن وغیرہ یا صابن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سر کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے، اور لٹا کر تو سر سے لے کر پاؤں تک 3 دفعہ پانی جو ہے وہ اس طرح سے ڈالا جائے تاکہ پانی جو ہے وہ بائیں سائڈ پر پہنچ جائے، یعنی پہلے جو ہے دائیں سائڈ وہ دھوئی جائے۔ اس کے بعد اس کے دوران آپ صابن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور میت کی جسم کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ آہستگی سے میت کو سیدھا لٹا دیں، اور اس کے بعد جو اس کی بائیں سائڈ ہے اس کو پکڑ کے اوپر کی طرف کر لیں اور دائیں سائڈ نیچے کر لیں، یعنی بائیں کروٹ پہ اس کو کر لیں، اور اس کے بعد اس کی بائیں کروٹ جو ہے اس کو اچھی طرح دھو دیں۔ اس کی طرح 3 مرتبہ اس طرف پہ پانی ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ صابن لگا کے تو اچھی طرح جو جسم ہے اس کو صاف کر لینا ہے۔ بائیں کروٹ پر بھی ویورز اتنا پانی ڈالنا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ دائیں کروٹ تک پہنچ جائے، یعنی آپ کو یقین ہو جائے کہ جو میت ہے اس کا سارا جسم جو ہے وہ گیلا ہو چکا ہے اور سارے جسم پہ پانی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔
اس کے دوران بھی بس جو بھی کپڑے آپ کو استعمال کریں گے، دستانے وغیرہ یا پھر چادر جو تھی وہ پاک صاف ہونی چاہیے، اس کا آپ کو یقین ہو۔ دونوں کروٹیں دھونے کے بعد ویورز مردے کو اپنے ساتھ بدن اپنے جسم کے ساتھ ٹیک لگا کر اوپر بٹھائیں اور بٹھا کر اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ سے ملیں اور تھوڑا سا ہلکا سا دباؤ دیں تاکہ کوئی اگر نجاست وغیرہ ہے، کوئی پخانہ پیشاب تو وہ نکل جائے۔ تو جب اگر کوئی پخانہ وغیرہ یا پیشاب وغیرہ آیا ہے تو اس کو اچھی طرح صاف کر دیں۔ غسل کو اور وضو کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قائم دائم ہے۔ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پر لٹا کر اس پر کافور ڈالا ہوا پانی، جو کافور کی ٹکیاں ملتی ہیں، اس کو پانی میں ملایا جائے اور وہ خوشبودار ہو جاتا ہے پانی۔ تو وہ پانی جو ہے وہ 3 دفعہ میت کے جو سر سے لے کر پاؤں تک اچھی طرح بہا دیا جائے تاکہ جو میت کے جسم سے اسمیل وغیرہ ختم ہو جائے صابن وغیرہ کی، اور اچھی طریقے جو خوشبو ہے وہ جسم تک پہنچ جائے۔ اسی طرح پھر سارے جسم کو صاف کر لیا جائے، اور صاف کرنے کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جائے وہ بھی کفن کا یا تو بچا ہوا ہو، یعنی پاک صاف ہو، یا پھر کوئی اور کپڑا جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ بدن کو اچھی طرح ویور صاف کرنے کے بعد میت کو اٹھا کر کفن کے اوپر رکھ دیا جائے اور اس کے بعد اس کو کفنا دیا جائے۔ تو ویورز یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اس میں میں نے صرف غسل کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اگلی نشست میں ویورز غسل میت کو غسل دینے کے متعلق جو باقی مسائل ہیں وہ میں بیان کروں گی، اور یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ ضرور اس پہ عمل کریں گے۔ اس ولاگ کو پورا دیکھا کریں ویورز، اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو جن بہن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔